نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام وقوله عز وجل في مقام الآخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم رواہ ابن ماجہ کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میری آج کی اس تقریر کا عنوان مدارس اسلامیہ کی اہمیت و ضرورت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اسلام آخری دین ہے اور یہ دونوں قیامت تک قائم رہیں گے، اور ان دونوں کو قائم رکھنے کے لیے حاملین اور محافظین کی ضرورت ہے، اور یہ محافظین اور حاملین اسلام اور مسلمانوں کو اپنے منہج پر باقی رکھنے کے لیے ان مدارس کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اگر یہ مدارس یہ دنیا پر نہ ہوتے، اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ نہ ہوتے تو قرآن تو ہوتا لیکن اس کو پڑھنے اور سمجھنے والا کوئی نہ ہوتا، مسلمان تو ہوتا لیکن اپنے عقائد اور اعمال کے اندر اس کا فقدان ہوتا، مسلمان بھی دیگر اقوام کی طرح اپنے منہج پر نہ ہوتے بلکہ وہ بھی دوسرے اقوام کی طرح ایک سادہ انسان نظر آتے۔ کہ یہ دینی مدارس عہد نبی سے لے کر آج تک اپنے مخصوص انداز میں چلے آ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم کے نام سے ایک مدرسہ جانا جاتا، اسی طرح مدینہ الرسول کے اندر صفہ نبی کے نام سے ایک مدرسہ جانا جاتا کہ یہ وہ سلسلہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کیا، اور یہ آج کے تمام مدارس یہ اس سلسلے کے ہی امتداد ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں پر کئی ایک فتنے آئے، مسلمانوں کو کئی ایک فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس تاریخ اسلام کے اندر دو ایسے فتنے آئے کہ جو بہت خطرناک ثابت ہوئے ان مسلمانوں اور اسلام کے لیے۔ پہلا فتنہ صلیبیوں کا فتنہ تھا کہ جن کا مقصد فقط بیت المقدس پر قبضہ کرنا نہ تھا بلکہ ان کا جو پیش نظر تھا وہ حرمین شریفین پر بھی قابض آنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت کے اندر ایک ایسے انسان کو کھڑا کیا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو منتشر طاقتوں کو ایک یکجا کیا اور ان کو ایسی شکست دی پھر ان کو اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح دوسرا فتنہ تتاری یورش کی صورت میں آیا کہ انہوں نے اسلام پر اور ان مسلمانوں پر اپنی ایسی ہیبت طاری کر دی کہ اس زمانے کے اندر ایک جملہ بولا جاتا اور وہ ضرب المثل بن گیا، اذا قیل لک ان التتر قد انہزموا فلا تصدق، کہ اگر کوئی انسان آئے اور آ کر تجھ کو یہ بات کہے کہ ان تتاریوں کو شکست ہو گئی، اس کی بات کی تصدیق نہ کرنا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ اٹھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی قوت بعد میں دی کہ اس فتنے کا رد ہو سکا۔ اسی طرح میں آپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو فتنے تو اپنی جگہ باقی رہے، لیکن آج کے دور کے اندر جو فتنہ اٹھا اس نے تعلیم یافتہ لوگوں خصوصاً حکمران طبقہ کے دلوں کے اندر اس بات کو راسخ کرنے کی جرت کی کہ یہ دینی مدارس محض ایک مدارس کی صورت میں ہے، کہ انہوں نے ماضی کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا لیکن آج کے دور کے اندر یہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سائنسی اور جدید دور ہے، اس کے اندر یہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے بلکہ یہ قدیم مذاہب عیسائی اور یہودیوں کی طرح فقط ایک مذہب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ لیکن میں ان سے یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو فقط ہر طرف اندھیرا سا ہوتا، کوئی حب الوطنی کے لیے نہ ہوتا، کوئی اثار کے لیے نہ ہوتا، کوئی اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے نہ ہوتا، بلکہ کوئی مان لو جان کی حفاظت کے لیے منہ نہ ہوتا جو بول سکے، کوئی ایسا قلم نہ ہوتا یہ جو ان چیزوں کو لکھ سکے۔
پھر اسی لیے میں آخر میں فقط یہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس ہے تیرا مقیدہ نہیں ساکی، کہ یہ مدارس ہے تیرا مقیدہ نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔